سورہ کوثر کہا جاتا ہے سورہ تو سب سے چھوٹی ہے لیکن راز اس میں بہت بڑے بڑے ہیں۔ کوثر کی اگر کتابوں میں ڈیفینیشن دیکھی جائے تو کوثر ایک حوض کا نام ہے۔ وہاں پر نورانی چمکدار سفید دودھیا رنگ کا پانی ہے۔ اس پانی کی جو مہک ہے وہ مشک اور عنبر سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ جو پانی آپ کے لبوں سے چھوئے گا آپ کا پورا وجود اسی خوشبو میں عربی گھوڑا جو ہے وہ 50 لاکھ سال دوڑتا چلا جائے، مسلسل دوڑتا رہے، تب جا کر بھی وہ اس کے آخری کنارے پر حوض کے نہیں پہنچے گا۔ سورہ کوثر میں نمبر 10 کا راز ہے۔ سورہ کوثر کے نزول کے فوراً بعد جو گفٹ عطا ہوتا ہے دنیا میں وہ ہے جناب سیدہ طاہرہ بطول، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تولد ہوتی ہیں اور پوری دنیا میں سمجھ لے کے جناب بی بی کا جو ہے وہ نور پھیل جاتا ہے۔ لڑکیوں کو سسرال میں سورہ کوثر سیٹل کرواتی ہے۔ بند فیکٹریاں، ملیں اور بند پڑے ہوئے پروجیکٹس، ہوٹل، یہ سورہ کوثر کی برکت سے جو ہے وہ چلتے ہوئے دیکھے ہیں۔ سورہ کوثر کا ایسا کون سا عمل ہے جس سے رزق میں ہمیں فوری برکت حاصل ہو سکتی ہے؟ ان کی پرس میں کچھ بھی نہیں تھا، تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے کہ جی میرے پرس میں یہ 500 کا نوٹ کہاں سے آیا؟ میں تو اس لیے پریشان تھا کہ جی سورہ کوثر کو پانی پہ دم کر کے پلانے سے جو ہے وہ جسمانی عارضے جو ہے یہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان نشانیوں کا ہوا لبتر ہے۔ کینسر کے لیے یہ آیت میں بہت زیادہ پڑھواتا ہوں۔ سورہ کوثر اگر ایک اچھا رشتہ تلاش کرنا ہو یا شادی کا معاملہ ہو تو اس میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ 3 اگربتیاں نکالیں، روز جلا لیں گھر میں، دوپہر سے شام کے ٹائم تک، مغرب تک وہ جلتی رہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس میں کائنات کے وہ بڑے بڑے راز چھپے ہیں جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کیسے کھولتا ہے، اور سورہ کوثر کا وہ کون سا عمل ہے اگر اس کو کیا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک غیبی طاقت عطا کر دیتے ہیں۔ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سپر نارمل پوڈ کاسٹ۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ سر، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر، لیکن کہا جاتا ہے سورہ تو سب سے چھوٹی ہے لیکن راز اس میں بہت بڑے بڑے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں اس میں کون کون سے راز ہیں آپ کے ساتھ مل کے ڈیکوڈ کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ سورہ کوثر کے کیا ہڈن سیکرٹس ہیں جو آج تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع کیونکہ سورہ کوثر سے ریلیٹڈ ہے اور سورہ کوثر کا جو شان نزول ہے، معجزات وہیں سے ہی دیکھنے کو مل جاتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں معجزات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جب صاحبزادگان کی یا کے بعد دیگر وفات ہوتی ہے مکہ میں، تو قریش مکہ نے گویا کہ اس طرح سے مشہور کر دیا کہ آپ کے ساتھ کوئی خلل واقع ہے، رب تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، نعوذ باللہ بہت ہی زیادہ، شاید آپ رب تعالیٰ کے مقرب یا پسندیدہ نہیں رہے ہیں اور آپ کو اس طرح کے امتحانوں میں ڈالا جا رہا ہے اور ہنسی اڑانا اور یہ سب کچھ کرنا۔ تو یہاں پہ پھر رب تعالیٰ کو ظاہر ہے کہ اپنے محبوب کی جو رقت قلبی ہے یا حالت قلبی ہے اس کے بارے میں تو آگاہی رب تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سمجھ لے کہ ادا ہے۔ سورہ کوثر رب تعالیٰ کے محبوب کی ادا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کوثر عطا کی۔ جس طرح سے اپنا کوئی پیارا ناراض ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی دل جوئی کے لیے کوئی تحفہ دیا جاتا ہے، تحفہ دیا جاتا ہے راضی کرنے کے لیے، اور اپنی شفقت کا اظہار یا اپنی ربوبیت کا اظہار۔ اب معاملہ ایسا ہے کہ ایک طرف ظاہر ہے کہ خاتم النبیین ہے، احسن تقویم کی معراج، احسن تقویم کی معراج، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جسمانی طور پر پہنچے ہیں وہاں جبریل علیہ السلام کے پر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہاں سے اس محبوب ہستی کو جب ظاہر ہے سدرا پہ بلایا، آگے پھر جو ہے وہ حجابات اٹھتے ہیں، 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ گیا ہے، تو اس محبوب کو عرش پر چاہتے تو رب تعالیٰ عرش پہ عطا کر دیتے تھے کوثر، لیکن عرش پہ نہیں۔ رب تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کی ایک بات دیکھی کہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ، یا انہوں نے ایسا سمجھے، خیال تو پیدا نہیں ہوا ہوگا، یعنی ایسا احتمال بھی ہوا ہوگا کہ رب تعالیٰ، یعنی ان کی باتوں کو رب تعالیٰ بھی تو سن رہے ہیں جو کفار مکہ ہیں، تو اپنے محبوب کی دلجوئی کے لیے، ان کی راضی کرنے کے لیے یا اپنا پیار ان کو دکھانے کے لیے کہ اے محبوب جتنا تم ہمیں چاہتے ہو اس سے کہیں زیادہ ہم تمہیں چاہتے ہیں، تو کوثر عطا کیا گیا۔ اچھا، یہ کوثر کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جو حوض کوثر ہے وہ کوثر کا صرف ایک حصہ ہے، اور سب کہتے ہیں ہمیں صراط مستقیم سے جب ہم گزرے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے
حوض کوثر کا جام نصیب ہو، یہ جو کانسیپٹ ہے، کیا ہے کوثر؟ کوثر کی اگر کتابوں میں ڈیفینیشن دیکھی جائے تو کوثر ایک حوض کا نام ہے. وہاں پر نورانی چمکدار سفید دودھیا رنگ کا پانی ہے. اس پانی کی جو مہک ہے وہ مشک اور عنبر سے کہیں زیادہ ہے. وہ جو پانی آپ کے لبوں سے چھوئے گا آپ کا پورا وجود اسی خوشبو میں نہا جاتا ہے. وہ پانی شافع بھی ہے. وہ پانی آپ کو وہ پیورٹی عطا کرتا ہے کہ جو پھر آپ جنت میں جا کر اپنے وجود کو ایڈجسٹ کر سکیں. تو یہاں پر جس کو بھی کہتے ہیں کہ جام کوثر کا جو پیالہ ہے یہ پینے کے بعد ظاہر ہے کہ آپ داخل ہو رہے ہیں یا اپنی جنت کی ایکٹیویٹیز یا اس لائف کو ایکسپلور کر رہے ہیں. تو اتنی انرجی، اتنی قوت، اتنی تلسماتی طاقت، اتنا میگنیٹزم، اتنا حکمت، اتنا نور، اتنا اس کے اندر علم اس پانی کے اندر بھرا ہوا ہے. اور اس حوض کوثر کی جو گہرائی ہے وہ ظاہر ہے اس کائنات کی گہرائیوں میں ہم وہ ناپ نہیں سکتے کہ میں کہوں کہ 7 کائناتوں کی گہرائی. بھائی پہلے ایک کائنات کی گہرائی بتائیں تو 7 کا پتہ چلے. تو یہ لامحدود ہے. اور اس کا کنارہ جو ہے وہ ایک کنارہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد دوسرے کنارے تک ایک عربی گھوڑا جو ہے وہ 50 لاکھ سال دوڑتا چلا جائے، مسلسل دوڑتا رہے، تب جا کر بھی وہ اس کے آخری کنارے پر حوض کے نہیں پہنچے گا. اور ایک نور کا سما ہے جو نور کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں اس حوض سے اور کوثر سے. تو رب تعالیٰ نے پھر دل جوئی کے لیے انا اعطیناک الکوثر، انا کا صیغہ کہاں استعمال ہوا ہے کلام پاک میں. جب رب تعالیٰ نے کوئی بہت ہی بڑی بات کہنی ہوتی ہے، رب تعالیٰ انا نزلناہ فی اللیلۃ القدر، ٹھیک ہے. انا کا جو صیغہ استعمال ہوگا اس ذاتی فعل کے لیے استعمال ہوگا جہاں پر اپنا کوئی بادشاہ اپنی بادشاہی کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کوئی بہت ہی بڑا کام کرنے جا رہا ہو. کلام پاک کا نزول کوئی چھوٹی بات تو نہیں. انا نزلناہ، انا کی جتنی آیتیں آپ نکالیں گے آپ حیرتوں میں پڑھتے جائیں گے. جب تک پوری کی پوری انا کی آیتیں آپ نہیں دیکھ لیتے ہیں تو انا اعطیناک الکوثر سمجھ میں نہیں آئے گا. انا وہ ذات کہہ رہی ہے کہ ہم نے عطا کیا ہے تمہیں کوثر، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو فصل لربک، ورنہ اگلی آیت تو اپنے آپ کو عبادت اور رب کی خوشنودی میں مصروف کرو. بڑی امپورٹنٹ بات بتائی آج آپ نے. جی اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ سورہ کوثر میں ایک حیران کن میتھمیٹیکل کیلکولیشن بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں سورہ کوثر میں نمبر 10 کا راز ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ کوثر کو اگر 129 بار پڑھیں گے تو بہت سارے معجزات ہوں گے. یہ 129 اور نمبر 10 کا سورہ کوثر سے کیا کنیکشن بنتا ہے؟ یہ تو وہ ڈسکورڈ کیلکولیشن سے سیکرٹس ہے نا، جن کے بارے میں آپ پوڈ کاسٹ بھی دیکھ چکے ہیں، جن کے بارے میں بہت ساری لب کشائی کی گئی ہے، یا جو قرآن کے معجزات کے اوپر بہت سارے ویڈیوز ہیں جہاں سورہ کوثر کو ڈسکس کیا گیا، اس کی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کو. حیرتوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے. سورہ کوثر اور سورہ انا انزلناہ فی اللیلۃ القدر، اگر ان دونوں کو آپ ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو دونوں صورتوں میں الفاظ اور کلمات اور اس کے حساب سے سملیرٹیز بہت زیادہ نظر آئیں گی. لیکن ابھی تک سورہ کوثر کے بارے میں ہم جتنا کچھ جانتے ہیں یا تجربے میں ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہے. اور اس کے بعد جو نورانیت ہے، برکت ہے سورہ کوثر کی، اس سے کہیں زیادہ ہے کہ ہم اس کی الفاظ میں غور کریں کہ بھئی کون سا لفظ کتنی مرتبہ ہے. وہ تو بلا شبہ ایک اعجاز قرآن ہے، معجزہ ہے قرآن کا کہ رب تعالیٰ نے ایسی لینگویج میں بات کی ہے کہ آپ حروف کی تعداد دیکھیں، نقطے دیکھیں، زیر زبر پیش دیکھیں، بات کون سے فقرے پہ ختم ہو رہا ہے، کون سے پھر آگے آیت شروع ہو رہی ہے، آپ حیرتوں میں پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ڈائمنشن ہم نے دیکھ لیا. دوسرا ڈائمنشن ہم نے کیا دیکھا؟ سورہ کوثر سے اپنے مسائل کا حل کیسے معلوم ہو. سورہ کوثر، کیونکہ کوثر کے حوض کی برکت ہے وسیع، تو اس لیے برکت کے لیے، رشتوں کے لیے، رزق کے لیے سورہ کوثر سے اکثیر کوئی بھی چیز نہیں ہے. اور سورہ کوثر پڑھنے میں جتنی سہل ہے، اثرات کے معاملے میں انتہائی برق رفتار ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سورہ کوثر کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں، سورہ کوثر کے وظائف کیسے کرنا ہے، یہ بھی آپ سے بات کریں گے. ایک دفعہ شارٹلی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ سورہ کوثر کا اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں بات کیا کر رہے ہیں، میسج کیا دے رہے ہیں بندے کو، تو وہ کیا ہوگا؟ میسج کہ رب تعالیٰ نے جیسے میں نے کہا کہ انا سے بات کی، خاص کے جیسے انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما
اما شاکر اما کفورا یا انا کے جتنے صیغے آئیں گے. لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ کچھ سورہ ایسی جو صرف شروع ہی انا سے ہو رہی ہیں، جہاں پر بہت ہی بڑے معجزے کی بات ہو رہی ہے، یا ایسی نعمت کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی تھوڑا سا بھی ذرا سا بھی ایمان رکھنے والا بندہ ہو تو وہ کوثر کے برکت سے یا کوثر کے پانی سے وہ رہ نہ جائے. لیکن اگر ویسے شان نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب صاحبزادگان کا یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جناب سیدہ تولد ہوتی ہے. تو اس کی صورت یعنی سورہ کوثر کے نزول کے فوراً بعد جو گفٹ عطا ہوتا ہے دنیا میں وہ ہے جناب سیدہ طاہرہ بطول، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تولد ہوتی ہیں، اور پوری دنیا میں سمجھ لیں کہ جناب بی بی کا جو ہے وہ نور پھیل جاتا ہے. تو ایک تو کوثر یہ ہے، جناب طاہرہ کا نام بھی جو ہے وہ کوثر ہے، ان کا جو لقب ہے ان کو بھی کوثر کہا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. پھر عبادت کی بات ہوتی، فصل لربک وانحر، اور اتنی عبادت کرو کہ تمہارے کو قربانی نہر، جیسے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے عربی میں، وہ قربانیوں پر دیکھتے ہوں گے آپ اونٹ کو کیسے نہر کیا جاتا ہے. جیسے نبی کریم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ آپ نے خود نہر کیے ہیں اپنے ہاتھ سے. فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، بے شک تیرا ہی دشمن ذلیل و خوار اور ابتر ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. تو بعض عاملین نے جو ہے سورہ کوثر کو دشمن کی تباہی کے عملیات کے لیے بھی استعمال کیا ہے، جہاں پر کہ دشمن واقعی شرعی طور پر اسے ہلاک کرنا چاہیے یا اس کی ایذا سے جان چھڑانی چاہیے تو وہاں سورہ کوثر بہت کام آتی ہے. لڑکیوں کو سسرال میں سورہ کوثر سیٹل کرواتی ہے. بند فیکٹریاں، ملیں اور بند پڑے ہوئے پروجیکٹس، ہوٹل، یہ سورہ کوثر کی برکت سے جو ہے وہ چلتے ہوئے دیکھے ہیں میں نے. سورہ کوثر سمندروں میں کام آتی ہے آپ کو. اچھا، یہاں پر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ برکت کی آپ نے بات کی، برکت ہے کیا چیز؟ کچھ لوگ کہتے ہیں برکت کا جو کانسیپٹ ہے وہ فزیکل نہیں، میٹا فزیکل ہے. برکت کو کیسے ناپا جا سکتا ہے؟ برکت کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے؟ ناپا یا آنکھوں سے ناپا تو ظاہر ہے کوئی یارڈ اسٹک نہیں ہے برکت کو ناپنے کی، جی 50 کلو برکت ہے، 70 کلو برکت ہے. اور برکت ہے کیا؟ برکت یہ ہے کہ انتہائی قلیل مقدار میں کوئی چیز ہو لیکن وہ کھپائے ختم نہ ہو. جیسے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ایک دعوت ہو رہی تھی، وہاں پہ کھانے کی تعداد انتہائی قلیل تھی، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا مولا یہاں پر تو بہت سارے لوگ ہیں اور جو ہے معاملہ اتنا کم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اپنا لعاب دہن ڈالا، یا جیسے بھی شوربے میں وہ حکایت حدیث آتی ہے کہ وہ سیر ہو کے پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگوں نے کھایا اور پھر بھی وہ ختم نہیں ہوئی چیز. تو یہ ہوتی ہے برکت. کثرت نہیں مانگنی چاہیے، برکت مانگنی چاہیے. بکری میں کثرت ہے، سوری بکری میں برکت ہے، کتے میں کثرت ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مطلب کتا دیکھیں کہ کثرت میں چلا جاتا نا اس کے حساب سے، جو بچے پیدا کرتا ہے، اور کتنے سارے ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں بچ پاتے بچے ہیں. لیکن بکری چھوٹی سی بھی ہوگی گھر میں برکت لے آئے گی. اور انبیاء کرام کا جو ہے وہ شیوا اور یہ مشغلہ بکری پالنا رہا ہے اور بکری کا دودھ پینا رہا ہے. تو جانوروں میں سورہ کوثر کی بڑی برکت آتی ہے. کھیتوں کھلیانوں میں مچھوارے جو فشنگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر سورہ کوثر کے خاص عملیات جو ہے وہ پانی میں سمندر میں کھڑے ہو کر لانچ میں بیٹھ کر، اکثر مچھارے دیکھے نا جائے نماز ہوتی ہے ان کی لانچوں میں، کراچی میں تو ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. تو وہاں پر بیٹھ کر ذکر کرنا، یہ کرنا، سورہ کوثر کے ذریعے مچھلیوں کو بلانا. مچھلی کہتی ہے جی میں آ رہی ہوں، پھنسا لو. سبحان اللہ. اچھا، برکت کی جب ہم نے بات کی تو ہر انسان یہ سوال آپ کو بھی بہت بار ڈیلی لائف میں سننے کو ملتا ہوگا، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے. سورہ کوثر کا ایسا کون سا عمل ہے جس سے رزق میں ہمیں فوری برکت حاصل ہو سکتی ہے؟ سورہ کوثر کا جیسے بہت سارے ہمارے علماء کرام نے بات کی ہے کہ 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر روپے پیسے پر، بینک کارڈ پر اور تھیلی پر دم کیا جائے تو یہ بہت ہی زیادہ اس کا برکت ہوتی ہے. اور میں نے خود بھی اس عمل کو ٹرائی کیا، واقعتاً ایسا ہی ہے. غیب سے اس پوٹلی میں پیسے آ جاتے تھے یا پرس میں پیسے آ جاتے تھے. یہ تو کامنلی میں نے خود بھی دیکھا ہے. میں نے کسی کو بتایا تو ان کی پرس میں کچھ بھی نہیں تھا. تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے کہ جی میرے پرس میں یہ 500 کا نوٹ کہاں سے آیا. میں تو اس لیے پریشان تھا کہ جی میرے پاس رقم ختم ہو گئی ہے تو ہوگا کیا، وہ کہاں سے. اور اس وقت 500 روپے بڑی یعنی ویلیو رکھتے تھے. اور اس طریقے سے کثرت کے جو عمل، کثرت کے نہیں یعنی کہ برکت کے جو عمل ہیں، سورہ کوثر کا تعلق جو ہے وہ صبح سویرے سے بہت زیادہ ہے.
اب رات میں بھی پڑھی جاتی ہے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اس کی جو فل برکت اگر پانی ہے کسی نے تو فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو مشرق کی جانب منہ کر کے کھڑا ہو جائے اور سورج ابھرتے ہوئے دیکھے، اور سورج جب ٹکیا اونچی ہو رہی ہو تو اس وقت سورہ کوثر کی تکرار شروع کر دے، جتنی بھی سورہ کوثر پڑھ سکتا ہے جب تک سورج پورا گولائی سے باہر نہیں آ جاتا. بس اتنا سا عمل ہے کر کے گھر چلا جائے اور دیکھے کہ اس کے بعد اس کے ساتھ کیسے کیسے معجزات رونما ہوتے ہیں. اب اس میں کیا ہے، جتنی دیر بھی سورج ابھر رہا ہے صرف اتنی دیر تک ٹکیا کو دیکھنا ہے اور سورہ کوثر پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. اس میں 11 دفعہ ہو، 8 دفعہ ہو، 10 دفعہ ہو. ایک تو یہ سب سے میں نے سپر عمل دیکھا ہے سورہ کوثر کا. دوسرا، سورہ کوثر کو پانی پہ دم کر کے پلانے سے جو ہے وہ جسمانی عارضے جو ہے یہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان نشان یہ کہو الابتر ہے. کینسر کے لیے یہ آیت میں بہت زیادہ پڑھواتا ہوں، حد سے زیادہ مداوت کروانی پڑتی ہے ان نشان یہ کہو الابتر کی. اور اس کی ترتیب ایسی ہے کہ یہ با اجازت پڑھوائی جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ویڈیو دیکھ کر آپ پڑھنا شروع کر دیں. ویسے اللہ کا نام ہے پڑھیں، لیکن اگر کوئی کیور کا معاملہ ہے تو اس کے لیے مریض کے نام کے حساب سے اعداد نکالے جاتے ہیں، پھر وہ اس تعداد میں سورہ کوثر کا جو آیت آخری آیت ہے یہ پڑھنے کے لیے دی جاتی ہے تو رب تعالیٰ کرم فرما دیتے، شفا ہو جاتی ہے، ہر قسم کے بیمار کو شفا ہو جاتی ہے.